بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم اسلامی تشخص جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے اسلامیات فرسٹ ایئر کا، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور اسلامی تشخص کا مطلب وہ کون سے اعمال، وہ کون سے کام ہیں جو مسلمانوں کی پہچان ہے۔ تو پہلا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تو توحید و رسالت، اور اب جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے نماز۔ اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ تو اسلام ایک مکمل جامع نظام حیات ہے، یہ مروزی آتی ہوتی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا، اپنے ذہن میں رکھنا کہ اسلام مکمل ایک جامع نظام حیات ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دینے پر اکتفا نہیں کرتا، یعنی صرف جو ہے ہمیں توحید و رسالت، فرشتوں کے ہونے کا، روز آخرت کے قائم ہونے کا، یا ان پر ایمان لانے کا ہی جو ہے وہ اسلام جو ہے ہمیں درس نہیں دیتا، بلکہ پوری زندگی کو ان اعتقاد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادت کا نظام بھی مقرر کرتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ایسے اعمال بھی مقرر کیے ہیں کہ جن اعمال کو دہراتے ہوئے ہم جو ہے اپنے اعتقادات کے مطابق ان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر کیا ہے مشتمل ہے۔ یعنی پہلا جو ہمارے پاس ستون ہے اسلام کا وہ ہے توحید و رسالت، اس پر ہم نے ایمان رکھنا، اور اس ایمان کا اظہار ہم نے کیسے کرنا ہے؟ نماز ادا کر کے، زکوٰۃ دے کر، روزے رکھ کر اور حج کر کر۔ اس سے پہلے سب سے اہم جزء نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم رکھو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی شرک مت کرو، یا شرک کرنے والے لوگوں میں شامل نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ جو خدا کے سامنے خدا کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تم اس طرح کا کام نہ کرو، بلکہ نماز قائم کرو اور خدا کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جو ہیں نماز کی طاقت پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر موجود ہے راس الامر الاسلام، دین کی اصل بنیاد، خدا اور اس کے رسول کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر خم تسلیم کر دینا، سجدہ کرنا جو ہے وہ اس عمارت کا ستون ہے۔ یعنی اگر آپ جو ہے وہ خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، تو اقرار کرتے ہیں، تو اپنے عمل سے آپ اظہار اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، جا کر جھکا دیں، اور خدا کے سامنے جھک کر جو اعلان کہیں کہ خدا تو سب سے عظیم ہے، اور ہم سب سے جو ہے وہ کم تر ہیں، تو سب سے برتر ہے، ہم سب سے کم تر ہیں، تو سب سے عظیم، ہم سب سے ذلیل ہیں۔ تو جو ہے وہ خالق اور مالک ہے، ہم تیرے جو ہیں وہ بندے ہیں۔ تو ہمارا رازق ہے اور ہم تیرے جو ہیں وہ حاجت مند ہیں۔ تو ہمارا مالک ہے اور ہم تیرے غلام بندے ہیں۔ تو ہمیشہ رہنے والی ذات اور ہم ایک دن ختم ہونے والی ذات ہیں۔ تو ہمارا خالق اور ہم تیری مخلوق ہیں۔ چونکہ نماز دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی، ہر امت پر نماز فرض کی گئی۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے۔ قد افلح المؤمنون هم فی صلاتهم خاشعون، یہ 28ویں پارے کی پہلی آیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ نماز کو قائم کریں گے، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے ذلت و رسوائی کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فرشتے جب جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیوں پھینکا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ یعنی جب ان سے پوچھا جائے گا آخر تم جہنم میں کیوں آئے، تم ایسے کون سے اعمال کے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باقی اعمال بھی کیا کر دیے؟ برباد کر دیے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ دل و زبان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد سب سے اہم کام نماز کی ادائیگی ہے۔ یعنی جب اللہ اور اس کے اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں، اس کے بعد جب دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود کو کیا کریں؟ نماز کا پابند بنائیں۔ جو نماز سے انحراف کرے گا دراصل میں وہ خدا کی توحید کو جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں مانتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے موجود، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے کافرانہ روش اختیار کی، کیونکہ نماز نہ پڑھنا، خدا کے سامنے نہ جھکنا، خدا کے سامنے سجدہ شکر نہ بجا لانا، یہ کفار کا کام ہے، نہ کہ مومنین کا۔ تو جو مومن جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے وہ کفار کی کیا کرتا ہے؟ پیروی کرتا ہے۔ نماز قرب خداوندی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے جب ایک انسان دن میں 5 بار خدا کے سامنے جھکتا ہے، خدا کی وحدانیت، اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے سامنے جھک کر اپنی جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ رب کے سامنے اپنے اس کی بندگی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا چپ کے اپنے رب سے کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے. یہ بھی ایک حدیث پاک ہے. قیامت کے بارے میں سب سے پہلے نماز کو حکم ہوگا. نماز کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے بندہ دن میں 5 مرتبہ حاضری اس احساس کو تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے رب کا کیا ہے، بندہ ہے. اور متواتر نماز پڑھنا جو ہے وہ انسان کی، ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے. اگر وہ متواتر نماز پڑھتا ہے پھر نماز کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اس طرح اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. جب انسان خدا کے سامنے صبح کے وقت جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد ظہر تک کے زندگی کے معاملات میں جب وہ جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں خدا کے پاس سے ہو کر آیا ہوں اور ابھی ظہر کی نماز میں نے دوبارہ خدا کے پاس جانا ہے. وہ چوری کرنے سے پہلے، زنا کرنے سے پہلے، شراب پینے سے پہلے، مال میں جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے سے پہلے، یا اس طرح کی دیگر برائیاں کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت میں خدا کے سامنے گیا اور میں نے اس سے عہد کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ابھی میرا وہ وقت پورا نہیں ہوا کہ میں نے ظہر میں دوبارہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو میں خدا کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا اگر میں یہ برائیاں کرتا ہوں. تو وہ برائیوں سے کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. جو شخص برائیوں سے بچ جاتا ہے وہ جو ہے اس کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے. دن میں 5 مرتبہ قرب خداوندی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہر وقت ہے. وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا. نمازوں کے درمیان وقفے میں بھی اثرات جاری و ساری رہتے ہیں. یعنی ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء کے دوران انسان کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ ابھی خدا کے پاس سے ہو کر آیا ہوں اور خدا سے وعدے کر کے آیا ہوں، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے آیا ہوں، تو دوبارہ میں نے پھر اس کے سامنے جانا ہے. اس طرح وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. خدا کی عبادت اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ ہم سے ملنے والے افراد کے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہوتی ہے. یعنی انسان دن میں جب 5 بار مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پر موجود دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے درمیان جو ہے وہ آشنائی بڑھتی ہے، پہچان بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کا احساس جو ہے وہ جنم لیتا ہے. نماز باجماعت بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نماز مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب اجتماعی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں تو جو ہے رنگ، نسل، علاقے، طبقے کے امتیازات سے نیاز ہو کر ان کو بھلا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اسی امام کی پیروی کرتے ہیں، تو مسلمانوں میں ایک عملی مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اجتماعی نظام شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے. یعنی وہ اعمال جو آپ انفرادی طور پر کریں اگر اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اجتماعی نماز کا جو ہے وہ ثواب بھی زیادہ ہے. نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازوں کو ترغیب و تحریص بھی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ مسلسل نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں وہ لوگ جو آپ کو بار بار آتے جاتے دیکھتے ہیں ان میں بھی نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور نماز میں امام کا تکرار، اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتا ہے. یعنی اس بات کا شعور دیتا ہے کہ ہم زندگی کے اندر کسی نہ کسی ایک رہبر رہنما کی پیروی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باجماعت نماز کی مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بھی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا. یعنی وہ مرد جو گھروں میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا. بیرون نماز کی ادائیگی کے جو ہم نے اوپر فوائد پڑھے ہیں، فوائد و ثمرات آج ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے ہیں تو جو اس کے کلمات اور اس کے اندر جو ورد ہیں ہم ان کے معنی مفہوم نہیں پتہ ہوتے، اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا، جس کی وجہ سے جب ہم نماز میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، مختلف جو ہے وہ باتوں کو سوچتا رہتا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جو ہم پڑھ رہے ہیں آخر اس کا مطلب کیا ہے. تو جب تک ہم ان کے بارے میں نہیں پڑھیں گے تو نماز ہمیں فائدہ نہیں دے گی. قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. تو جب برائی اور بے حیائی سے وہی نماز روکے گی جس کا ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، اپنے رب کے حضور جو کھڑے ہیں ہم رب سے فریاد کیا کر رہے ہیں، اس سے عہد کیا کر رہے ہیں، اپنے رب کو کہہ کیا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا جو ہے عملی اثر ہماری روحوں پر نہیں ہوگا. کہتا ہے در حقیقت آج ہماری نماز بے مقصد ہے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں. ایسے ہی جیسے کوئی پھول بغیر خوشبو یا کوئی قالب بغیر روح کے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نماز کی حقیقی روح کے مطابق نماز کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو پڑھنے اور باقاعدگی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.